السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب، آج بہت ساری خبریں ہیں، وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ایران کی طرف۔ ایران جو ہے مزید میزائل داغ رہا ہے اور آج سارا دن بمباری کی ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے۔ انہوں نے کارپیٹ بمنگ کی ہے، بہت بری طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن شیعان علی جو ہیں، امام حسین کے چاہنے والے جو ہیں، وہ ڈٹ گئے ہیں، ایک دم چھوڑ نہیں رہے میدان کو، اور وہ کہہ رہے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابھی انہوں نے، جو ان کے صدر ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی یہ تو پرانا خزانہ تھا جو ہم نے آپ کو دیا ہے، ابھی تو نیا خزانہ آج ہم نکالیں گے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ایسے میزائل ہیں کہ ہم تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ انہوں نے تل ابیب کے جو رہائشی ہیں، ریا بسیاں ہیں، ان کو کہا کہ بھائی آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم آپ کو بھی پیل دیں۔ اسرائیل کے جو ہیں وہ جلاب لگے ہوئے ہیں اور اسرائیل کافی ڈر رہا ہے۔ اب اسرائیل کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اب وہ تو یہ ہے کہ اس نے جو ہے بس اپنا بر کے چھتے میں ہاتھ دے دیا ہے۔ اب سارے جتنے بھی دنیا کے شیعہ لوگ ہیں وہ پیچھے پڑ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسرائیل کو کسی بھی قیمت پر ایسے ہی نہیں جانے دیں گے۔ ادھر دوسری طرف جو ہے دبئی کے اندر جو ہے، وہاں پر جو CIA کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ بحرین میں آخر ایران اتنا کیوں بمباری کر رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے جو چھپائی جا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بحرین کے اندر ایک خاص قسم کے ان کے جاسوسی کے آلات لگے ہیں جن کو ایران جو ہے ہٹ کر رہا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہٹ کر رہا ہے۔ پھر قطر میں آپ آ جائیے، قطر میں جو ہے 5000 کلومیٹر تک وہ کور کرتا تھا، یعنی 5000 کلومیٹر بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرحال وہ تباہ ہو گیا، اس پہ اٹیک ہو رہا ہے۔ سعودیہ کا معاملہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا، چونکہ سعودیہ نے یہ کہہ دیا کہ جی ہمارے ہاں سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی نہ کوئی بمبارڈمنٹ ہوگی، نہ کوئی جاسوسی کے آلات چلیں گے، نہ ہی کچھ چلے گا، جس پر ایران نے اظہار تشکر کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بات کیا ہوتی ہے۔ دوسری طرف وہاں پر ہندوستان نے جو ہے وہ ایک بحری جہاز کو تباہ کروایا جو کہ ایران کا تھا، جس میں 100 سے زائد افراد تھے۔ میرے خیال میں 132 یا 133 افراد شامل تھے۔ اس میں تقریباً سارے کے سارے جو ہے وہ مر گئے ہیں، اور باقی جو تھوڑے بہت بچے ہیں ان کو سری لنکا کی جو نیوی ہے اس نے بچا لیا ہے۔ اب ایران نے کہہ دیا کہ جی ہم جو ہے وہ بدلہ لیں گے کسی بھی قیمت پہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال بڑی گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ وہاں پر جو ایرانی بلوچ ہیں انہوں نے اپنی حکومت کے ساتھ اعلان کر دیا ہے کہ جی ہم جو ہے بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے ایران کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے۔ اور جو یہ BLA BF کے جو لوگ ہیں، بشیر زیب، ڈاکٹر اللہ نذر، اگر یہ بھی ایرانی بلوچستان میں آئے تو ہم ان کو بھی ماریں گے، ان کو بھی نہیں ٹھہرنے دیں گے۔ بات چلی بشیر زیب ان کی، تو وہاں پر خوب لڑائی ہو رہی ہے کل سے، اور آج سارا دن بمباری کی ہے پاکستان ایئر فورس نے، سارا دن لڑائی ہوئی ہے۔ اب یہ جو طالبان ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ عوام کو جو ہے وہ انگیج کر رہے ہیں، جو علاقے ہیں ان پہ گولہ باری کر رہے ہیں، تو جو سویلین آبادی ہے اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ بہرحال لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ جو پاکستان ایئر فورس ہے اس نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ آپ دیکھیں، پتہ لگے گا کہ جی کون کون اس میں ملوث ہے یا کیا ہے۔ بہرحال ملیشیا نے بھی درخواست کی ہے کہ بھئی صلح صفائی کر لی جائے۔ سعودی عرب سے بھی طالبان نے درخواست کی ہے کہ جی ہمیں معافی نامہ دلوا دیا جائے، لیکن وہاں پاکستان ڈٹ گیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ جو نور محمد ولی محسود ہے وہ، اس کے علاوہ جو بادشاہ ہے وہ، اور دو چار لوگ ہیں جو میرے ذہن میں نہیں آ رہے،
ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، اس کے بعد ہم کچھ سوچیں گے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی لڑائی ہے اور چل رہی ہے۔ تیسرا یہ کہ پاکستان کو جنگ میں ملوث کرنے کی کوشش کی اسرائیل نے، امریکہ نے، انہوں نے، لیکن الحمدللہ پاکستان بچ گیا۔ ادھر اسرائیل کو بھی انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے معاف کیجیے گا۔ یہ کمبخت ہمارے اسرائیل کا نام بار بار پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے میرے منہ پہ۔ وہاں پر دوسری طرف جو ہے ترکی کو بھی انہوں نے انوالو کرنے کی کوشش کی، آذربائیجان کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ابھی جو ریجنل لڑائی ہے اس میں کوئی بھی شامل نہ ہو سکا، لیکن یہ ہے کہ حالات بڑے ناگفتہ ہیں اور لڑائی ہو جائے گی۔ چونکہ لڑائی کی وجہ سے پیٹرول بند ہو گیا ہے، پاکستان میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے۔ منڈے سے جو ہے لوگوں کو کہا گیا کہ جی گھر پہ رہیں، گھر سے کام کریں۔ بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن جو ہے وہ اوکر ہونے والی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔